بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ حج اور عمرہ کا احرام کی نیت کرنے سے پہلے جسم میں خوشبو لگا سکتے ہیں۔ تو چلیے علماء کرام کی زبانی سنتے ہیں، مگر اس سے پہلے اس سے متعلق حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے مشکات المصابیح جلد نمبر 2، حدیث نمبر 2651۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور قربانی کے دن بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے کستوری کی ملاوٹ والی خوشبو لگایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ متفق علیہ، رواہ البخاری و مسلم۔ دیکھیں، جب تک احرام میں آپ داخل نہیں ہوئے، داخل ہونے سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے تو اس میں خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، شیمپو سے بھی نہا سکتے ہیں اور سروس بھی کروا سکتے ہیں اپنی، اگر آپ زیادہ بہت دن ہو گئے آپ کو غسل کیے ہوئے، تو ہر طرح سے جائز ہے۔ لیکن جب آپ نے غسل کے بعد احرام کے لیے تلبیہ پڑھ لیا، نیت کر لی، تو اب آپ شیمپو یا صابن استعمال نہیں کر سکتے، سادہ پانی سے نہا سکتے ہیں، کیونکہ شیمپو میں بھی خوشبو ہوتی ہے اور عام صابنوں میں بھی خوشبو ہوتی ہے۔ آج کل حاجیوں کے لیے ایسے صابن بک رہے ہوتے ہیں جن میں خوشبو نہیں ہوتی، تو وہ صابن استعمال کرنا۔ غسل کرنے کے بعد اپنے جسم پہ خوشبو لگائے۔ احرام کی چادروں پہ خوشبو نہیں لگانی، لیکن اپنے جسم پہ خوشبو لگانی۔ اپنے جسم پہ خوشبو لگائے، اور احرام جو لباس ہے حج یا عمرے کا، جس کے بغیر حج اور عمرہ نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ احرام کی 2 چادریں رکھیں، یعنی 2 سیٹ رکھیں۔ ایک آپ نے پہنا ہوا ہے، حالت احرام میں آنے سے پہلے جتنی مرضی اس پہ خوشبو لگا لیں، اب آپ پہنیں گے، نیت کر لیں گے، حالت احرام میں آ گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن فرض کر لیں کہ آپ کو احتلام ہو گیا، کپڑے گندے ہو گئے، یہ احرام کی چادریں، آپ نے کہا چلو ان کو اتار کر میں دوسری جو لایا ہوں چادریں وہ پہن لوں، ان میں خوشبو نہیں ہونی چاہیے، وہ الگ چادریں کہلائیں گی، وہ بغیر خوشبو والی ہونی چاہیے، نہ ان پہ خوشبو لگائیں گے، اگر لگائیں گے تو آپ پر دم لازم ہوگا۔ ایسی ہماری بہنیں جو پہنا ہوا لباس ہے اگر اس کو چینج کرتی ہیں تو دوسرے لباس پہ، یعنی حالت احرام میں تبدیل کرتی ہیں تو دوسرے لباس پر عطر وغیرہ نہیں لگی ہونی چاہیے۔ اب حج یا عمرہ کرنے والے لوگ میقات پر پہنچ کر 5 کام کریں گے۔ نمبر 1، غسل کریں۔ یہ سنت ہے، ضروری نہیں۔ اگر کسی نے غسل نہ بھی کیا، یہ اس طرح نہیں ہے جیسے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، لیکن پریفریبل ہے۔ لیکن احرام باندھنے کے بعد بعض لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں، یہ کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ غسل کریں، یہ پہلا کام۔ نمبر 2، جسم پر خوشبو لگا لیں احرام باندھنے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشبو کا بہت اہتمام کرتے تھے، تو احرام سے پہلے جسم پہ خوشبو لگا لیں، وہ کپڑوں پہ نہیں لگانی، جسم پہ لگا کے اس کو خشک کر لیں، بے شک خوشبو آتی رہے۔ کپڑوں پہ لگائیں گے تو دم واجب ہو جائے گا جان بوجھ کر، وہ نہیں لگا سکتے۔ نمبر 3، آپ احرام باندھنے سے پہلے تو خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن احرام باندھنے کے بعد، نیت کر لینے کے بعد جب پابندی عائد ہو جائے گی، نہ تو آپ خوشبو لگا سکتے ہیں اور نہ ہی خوشبو والی چیز آپ کو استعمال کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم کی 1190، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام باندھنے لگتے تو سب سے خوبصورت خوشبو لگاتے۔